یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 74 تا آیت نمبر 77 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتے تھے اور وہ لوگ بڑے نافرمان تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں لے لیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے قبول کر لی ان کی دعا کو، پھر نجات دے دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو ایک بڑی گھبراہٹ سے، اور ان کی مدد کی ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ برے تھے، پھر ڈبو دیا ہم نے ان سب کو۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی دو آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے ہیں، اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، جس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے انہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا، وہ برے اور بیہودہ افعال کے عادی تھے، یعنی برے کاموں کے اندر مبتلا تھے۔ اور یہاں ان کے لیے فرمایا گیا کہ کانت تعمل الخبائث، کہ وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ بہت سی خباثتوں اور گندی عادتوں کو جب جمع کر کے کہا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ خبائث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں ان کی گندی عادت اور بری عادت کا ذکر جو قرآن مجید کے اندر دیگر مقامات پر بھی فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ تھی کہ وہ ناجائز طریقے پر، غیر فطری طریقے پر اپنی شہوت کو پورا کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اور برائیوں کے اندر مبتلا تھے، اس لیے انہیں خبائث کہہ دیا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ خبائث کہنے میں یہ بھی ایک نسبت ہے کہ دوسری خبیث عادتیں یعنی بری عادتیں بھی ان کے اندر موجود ہوں، اور وہ روایات کے اندر مذکور ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمائی تھی، اور پھر جب وہ اپنی تبلیغ اپنی قوم کو کر چکے، اللہ کی طرف سے وہ حجت پوری ہو چکی، تو پھر ان کو اللہ رب العزت نے عذاب کے اندر مبتلا فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دے دی اور انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام سے پہلے
ان کا نبی ہونا مذکور ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے قوم کے لیے بد دعا کی، جس کو سورہ نوح کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی اے میرے پروردگار روئے زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑ۔ ایک اور جگہ پر یہ فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم نے کسی طرح ان کا کہنا نہ مانا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا انی مغلوب فانتصر، یعنی میں مغلوب اور عاجز ہو چکا ہوں، تو آپ خود ہی ان سے انتقام لے لیجئے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا اور انہیں اور ان کے اہل کو، یعنی جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، ایک بڑی گھبراہٹ اور بڑے کرب سے، عظیم کرب سے ہم نے انہیں نجات دے دی۔ فرمایا کہ عظیم کرب کیا چیز ہے؟ یا تو فرمایا کہ وہ طوفان ہے کہ جس کے اندر انہیں غرق کر دیا گیا تھا، یا وہ اس قوم کی ایذائیں ہیں جو طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے خاندان کو وہ پہنچایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ پھر ہم نے قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی، اور یہ قوم والے وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور برے کاموں کے اندر مبتلا تھے، سو ہم نے انہیں سب کو غرق کر دیا اور قیامت تک کے لیے ان سب کو نمونہ عبرت بنا دیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کن برے اعمال میں مبتلا تھی؟ مذکورہ آیات میں اور دیگر قرآن مجید کی آیات میں جہاں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں یہ فرمایا گیا کہ ان کے اندر جو بڑی ایک خباثت تھی اور خبیث عادت تھی، وہ غیر فطری طور پر اپنی شہوت کو پورا کرنا تھا۔ اور روایات کے اندر دوسری خبیث عادتیں بھی ان کی مذکور ہیں، جن میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ شراب خوری کیا کرتے تھے، گانا بجانا، داڑھی کاٹنا، مونچھیں بڑھانا، کبوتر بازی کرنا، ڈھیلے پھینکنا، سیٹی بجانا، ریشمی لباس وغیرہ پہننا، اس قسم کے گناہ اور گندی اور بری عادتیں جو کہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہیں، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتیں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم ان بری اور گندی عادتوں کے اندر مبتلا تھی، جس کے لیے لوط علیہ السلام نے بھرپور کوشش کی کہ وہ ان عادتوں سے باز آ جائیں، لیکن وہ اپنی ان بری عادتوں کے اندر آگے بڑھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب کا فیصلہ فرمایا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔